शैतान के तीरों में से एक तीर निगाह हराम है। उस्ताद अखलाक एक मिसाल देते थे, शहीद मुतहरी फरमाते थे, जिस तरह एक हिरन एक मैदान में भाग रहा होता है और शिकारची छुप के उस हिरन को देख रहा होता है, वो पहला तीर उस हिरन को मारता है और जैसे ये तीर हिरन के बदन में लगता है तो हिरन भागना शुरू कर देता है, दौड़ना शुरू कर देता है, उसमें बड़ी फुर्ती होती है क्योंकि अभी ताकत उसमें बाकी है, उसका खून बहना शुरू हो जाता है का पहला तीर है लेकिन अब भी जान बाकी है। फिर वो दूसरा तीर उसके बदन में पैवस करता है, अब जब दूसरा तीर लगता है खून और बहता है, अब वो फुर्ती नहीं रहती, अब वो भागना नहीं होता, अब बदन में सुस्ती आती है, लेकिन जब तीसरा तीर उसे लगता है उसके बदन की सारी फुर्ती खत्म हो जाती है और हिरन जमीन पे जमींदोज हो जाता है। पर मैं बिल्कुल इसी तरह जब शैतान पहला तीर मारता है, हो सकता है तो मजलिस इमाम हुसैन में आए, गिरिया करे कि मौला हुसैन मैंने गुनाह किया, आंखों से गुनाह किया, गंदी चीजें देखी, नामहरमों से ताल्लुकात बनाए, मौला मुझे माफ कर दे, वो हुसैन के सत्य में तुझे माफ कर दे। जब दूसरा तीर लगता है फिर भी तू तौबा कर सकता है, लेकिन जब तीसरा तीर लगता है तो शैतान के सामने लेट जाता है। अब क्या होता है, अब तेरा इरादा तेरे इख्तियार में नहीं रहता, तेरा इरादा शैतान के हाथों में चला जाता है। वो जब चाहे तेरी आंखों को उठाएगा और जब चाहे तेरी आंखों को बिठाएगा। तो विलायत खुदा से निकल कर विलायत शैतान में दाखिल हो जाता है। ऐसे तो इमाम जमाना के साथ रब्त नहीं बनता। वराबितु, दो खूबियां आपके माशरों में, मैं डीप स्टडी करके आपको बता रहा हूं। मैं उन मौलाना में से नहीं हूं जो किसी कंट्री में जाए 10 दिन पढ़ के निकल आए। मैं जाता हूं, महीना रहता हूं, सोसाइटी, घर, मोमिनों को सारी स्टडी करके एक माशरे की खूबियां और बुराइयां देख कर आता हूं। हाँ, जाना है पाकिस्तान से बाहर ममालिक में, नौजवानों को शौक है, पढ़ने के लिए जाओ, कमाने के लिए जाओ, बीवी बच्चे लेकर नहीं जाना, नस्लें तबाह हो जाएंगी। रसूल खुदा की हदीस पढ़ूंगा, नस्लें तबाह हो जाएंगी, पछताओगे, दुनिया मिल जाएगी, घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन ये यकीन नहीं करना कि 2-3 नस्लें आगे जाकर उसी तरह सोचेंगी जिस तरह आज तू सोच रहा है। वो रौनक होगी जो आज तेरे दिल में है, वो दर्द होगा जो आज तेरे दिल में है। वह रुलाने में भी बड़ी जहमत लगती है। यहाँ कम से कम दिल तो इतने नरम है ना, हुसैन का नाम लिया जाए तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। यहाँ के जवान को मौला हुसैन से मिलाने में ज्यादा खतीब को देर नहीं लगती। एक वाकया, एक हदीस, 2 जुमले सुनाए जाते हैं, फौरन जाके उसका हाथ इमाम हुसैन के हाथ में मिल जाता है। वहां बड़ा मुश्किल है। मैंने यूथ के साथ मीटिंग रखी, सब अपने वालिदैन को कोस रहे थे, मौलाना वो यहाँ कमाने के लिए आए, हमारा क्या कसूर है, हम इस सोसाइटी में पैदा हुए, उन्होंने हमारे ऊपर मेहनत नहीं की, जहमत नहीं की। 2 बड़ी खूबियां आपके माशरे में, ये जो मजाले सुनते हैं, क्लिप्स बनाते हैं, ये क्लिप बनाएं ताकि ये जो नौजवान ऐसा ना हो जो नहीं गए, जिनकी अभी तक जिंदगियां, आखिरतें बाकी रहना चाहती हो, बाकी रहें। कमाने जाओ, स्टडी के लिए जाओ, लेकिन कभी अपनी फैमिलीज को वहां शिफ्ट न किया करो। 4 महीने कमाओ, 6 महीने कमाओ, पैसे यहाँ ट्रांसफर करो, फैमिली पाकिस्तान में रखा करो। क्यों? 2 वजूहात हैं। पहली वजह, यहां पे तेरे घर में तेरी विलायत होती है। विलायत समझो, विलायत क्या है? आज तक हमें यही बताया विलायत का मतलब अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह। पिछले साल मैंने पूरा अशरा पढ़ा था विलायत अमली और विलायत नजरी पर, अगर नेट पर मौजूद हो तो आप देख सकते हैं। विलायत का मतलब है हुकूमत। मौला के पास शिया आया और कहने लगा, या अली, मैं आपकी विलायत को मानता हूं। इमाम ने फरमाया कि मुझे तेरे वजूद में अली की विलायत नजर नहीं आती। कब बोला, मैं कहता हूं मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अली वलीउल्लाह व खलीफतहु बिला फासल का तू कहता है, पर अली की विलायत को मानता नहीं है। क्या मतलब? कमोला बताइए। इमाम ने कहते, तू कहता तो है लेकिन तू अली की हुकूमत को नहीं मानता। सादा था। कहने लगा, या अली, अभी आपकी हुकूमत आई नहीं तो मानूं कैसे? मतलब वो ये समझ रहा था कि अली को तख्त मिलेगा तो अली खलीफा बनेंगे। अब तख्त मिला पहले को, दूसरे को, तीसरे को, बाद में जाके मौला अली को मिला। कब आपको तख्त मिला ही नहीं तो मैं आपको कैसे मानूं? मौला फरमाते हैं, ये हुकूमतें अली के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। तो क्या समझता है?
یہ تخت علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. علی کی جوتی کی قیمت اس تخت سے زیادہ ہے. فرعون کو ملا، نمرود کو ملا، قارون کو ملا، یہ آپ کے حکمرانوں کو تخت ملا، اس کی کیا ویلیو ہے؟ کہ میں کہہ تو رہا ہوں تو علی کی حکومت کو نہیں مانتا. کیا اس کا مطلب تو علی کو حاکم تب مانے گا جب علی تخت پہ بیٹھے؟ ابھی علی کو حاکم نہیں مان رہا. کہ مولا سمجھ نہیں آ رہا، جب حکومت نہیں تو حاکم کیسے مانو؟ فرمایا ہم ولایت اللہ والے ہیں. نبی اور امام ولی ہوتے ہیں. انما ولیکم اللہ ورسول، اللہ ولی، رسول ولی، امام ولی ہوتا ہے، وہ چاہے حکومت پہ ہو کہ نہ ہو. فرمایا ہمارے پاس ولایت ہے. ولایت کا مطلب یہ ہے یہ چرن یہ پرن سارے قبضے حکومت علی اور امام میں ہوتے ہیں. نبی امام ہو یا نہ ہو، اگر سلیمان پرندے کو کہیں اس کا حکم مانتا ہے، اگر نبی کنکر کو کہیں تو ہاتھوں پہ کلمہ پڑتا ہے، اگر انگلی کا اشارہ کرے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اگر سورج کو اشارہ کرے تو پلٹ کے آ جاتا ہے. فرمایا یہ علی کی ولایت ہے. اب یہ بتا، جتنا ایک بے جان پتھر علی کی سنتا ہے اتنا تو علی کی سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ اتنی ولایت تیرے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ علی ولی اللہ ولایت کا نام نہیں ہے. ولایت کا مطلب یہ ہے کہ تیرے وجود پر، تیرے اعضاء پر، تیرے قلب پر علی ابن ابی طالب کی حکومت ہونی چاہیے. یہ حکومت ہے تیرے اوپر. تیرا وجود علی کی اتنی سنتا ہے. جب میری آنکھوں پہ علی کی حکومت نہیں، جب میرے ہاتھوں پہ علی کی حکومت نہیں، جب میرے پیٹ پہ علی کی حکومت نہیں. رمضان امتحان الہی ہے. خدا دیکھنا چاہتا ہے تیرے اوپر نفس کی حکومت ہے یا خدا کی حکومت ہے. یہاں تصور حکومت ہے اگر تیرے اوپر، تو ولایت کا مطلب کیا ہے؟ حکومت. سب سے اونچی ولایت ہے اللہ کی. انما ولیکم اللہ، اللہ تیرا ولی ہے. اس کے بعد ولایت ہے رسول کی، جو ذیل ولایت خداوندی ہے. جو اللہ کہے مانو، جو رسول کہے مانو. رسول کے بعد میں کس کی مانوں؟ صحابی کی مانوں، تبع تابعی کی مانوں، کس صحابی کی مانوں؟ تو جو عقیدہ مکتب اہل بیت ہے ہمارا یہ ہے، رسول کے بعد اگر کوئی ولی ہے تو وہ علی اور اولاد علی ہیں. حضرت علی کی اطاعت ایسے ہی واجب ہے جیسے رسول خدا کی اطاعت واجب تھی. اب مناظرے کی مجلس تو ہے نہیں کہ حوالے دیے جائیں، شیعہ عقیدے کی بات کر رہا ہوں. فرمایا یہ اطاعت علی میں بھی طالب. علی کی ولایت کے بعد کس کی ولایت ہے؟ درجات ہیں نا، بڑی سے بڑی ولایت اللہ کی، رسول کی، مولا علی کی. اب کس کی ولایت ہے؟ باپ کی بیٹے پر، وہ تیرا ولی ہے. بیٹی پر باپ کی، وہ تیرا ولی ہے. بغیر باپ کی اجازت کے تو شادی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ تیرا ولی ہے. جس طرح بغیر نکاح کے تو تعلق بنائے گا وہ زنا ہے، کیونکہ تو نے اللہ کی ولایت سے نکل کر اپنی مرضی سے شادی کی ہے. ورنہ شادی کیا ہے؟ وہی بندھن ہے نا. لڑکی لڑکے کو پسند کرتی ہے، دو جملے نکاح کے، انکح تو اور قبل تو، بات ختم ہو گئی. میں نے نکاح کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا. وہی تعلق جسمانی جا کے بناتے. ایک مرتبہ وہی لڑکا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن انکح تو قبل تو نہیں کہتے. کہتے میں تیری بیوی، وہ کہتا میں تیرا شوہر، چلو ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن زنا شمار ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی ولایت سے نکل کر اپنی مرضی سے ایک تعلق بنایا ہے، زنا. اسی طرح ایک بچہ، ایک بچی اگر باپ کی ولایت سے نکل کے اپنی مرضی سے شادی کرے، کیونکہ باپ اس کا ولی، جس طرح علی کی اطاعت واجب ہے اسی طرح باپ کی اطاعت واجب ہے. بیٹا اور بیٹی دونوں کے اوپر اس کی ولایت. اب جب بچی کی شادی ہو گئی، کسی مرد کے نکاح میں آ گئی، اب باپ کی ولایت سے نکل کے شوہر کی ولایت میں آ جاتی ہے. اب اس کا ولی کون ہے؟ اس کا شوہر ہے. اب وہ کہتی ہے میں شوہر کی نہیں مانتی، تو یہ تسلسل اوپر تک چلا جاتا ہے. اگر تو شوہر کی نہ مانے گویا تم نے علی کی بات نہیں مانی، علی کی نہیں مانی، رسول کی نہیں مانی، رسول کی نہیں مانی، خدا کی نہیں مانی. تسلسل برقرار رہتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بیوی کہے میں شوہر کی اطاعت نہیں کروں گی اور رات کو مصلی پہ کھڑی ہو جائے اور کہے میں نماز تہجد پڑھتی ہوں.
منہ پہ ماری جائے گی یہ نماز تہجد. میں جا کے نکاح کرتی ہوں اور باپ کی اجازت کے بغیر جا کے کرتی ہوں. اب قانون سپورٹ کرے گا, لو سپورٹ کرے گا, سسٹم سپورٹ کرے گا, کیونکہ سسٹم طاغوت ہے, سسٹم ولایت الہی نہیں ہے. اب سمجھو تمہارے معاشرے میں کیا فائدہ ہے. یہاں تمہارے گھر میں تیری ولایت ہے. یہاں ہو سکتا ہے, مثال دے رہا ہوں, گندی مثال ہے لیکن دے رہا ہوں, یہاں ہو سکتا ہے ایک شادی شدہ عورت اپنے مرد کو کہے کہ مجھے فلاں سے شادی کرنی ہے, میں تجھے چھوڑ رہی ہوں, اور گھر سے چلی جائے اور فلاں بندے سے جا کے تعلق بنا لے. یہاں سوچنا بھی گناہ ہے, کیونکہ یہاں آپ کے گھر میں آپ کی ولایت ہے. کوئی جرت نہیں کرے گا ایسا کام کرنے میں, اور اگر وہ جرت کرے بھی اس کے رشتہ دار اسے ماریں گے. وہ جرت کرے بھی سوسائٹی اسے جینے نہیں دے گی, کیونکہ مسلم سوسائٹی ہے. یہاں کچھ چیزیں آیا ہیں, گھر میں شوہر کی ہے, باپ کا ادب ہے, احترام ہے, ایک ولایت چلتی ہے. انڈیویجول ایک دو کیسز آ جائیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن برملا گھر میں شوہر کی ولایت ہے. یہاں پتہ ہے کہ شوہر کی عزت کیا ہوتی ہے, احترام کیا ہوتا ہے. کم از کم کوئی اس طرح کا قدم نہیں اٹھائے گا. یہاں بیٹی کو پتہ ہے گھر میں باپ کی چلتی ہے, بڑے بھائی کی سنی جاتی ہے. اگر وہ ایسا قدم بھی اٹھاتی, جیسے ابھی ریسنٹ ایک کیس بھی ہوا, پوری سوسائٹی نے اس کو سپورٹ نہیں کیا, سوسائٹی اس کے اگینسٹ اٹھی کہ اس لڑکی نے اچھا قدم نہیں اٹھایا. اور جو لڑکیاں ایسا کام کرتی ہیں وہ اچھا قدم نہیں اٹھاتی, کیونکہ سوسائٹی کو پتا ہے کہ گھر میں باپ کی ویلیو کیا ہوتی ہے, عزت کیا ہوتی ہے. کوئی کرنا بھی چاہے تو بڑا مشکل ہے سوسائٹیز میں ایسا کام, کیونکہ یہاں آپ کے بچوں پر آپ کی ولایت ہے. چلو اسکول گندا, آپ نے بچے کو گھر میں بٹھا دیا, ہوم اسکولنگ کرا دی. ہاں, دوست اس کا برا ہے, آپ نے ملنے نہیں دیا. لڑکا کسی لڑکی کو پسند بھی کرے, اس کی یہ جرت نہیں کہ لڑکی کو گھر میں لے کر آ جائے. وہ چھپ چھپ کے غلط کام کرے گا, برملا نہیں کرے گا, ڈرے گا اپنے باپ سے, اپنی والدہ سے, سوسائٹی سے. یہاں آپ کے معاشرہ کتنا بھی برا ہو, لیکن آپ کے بچوں پر آپ کی ولایت ہے. لیکن ویسٹرن معاشرے میں آپ کی ولایت نہیں ہے. میکسیمم آپ کے بچوں پر آپ کی 14 سال تک چلتی ہے. 15 سال کے بعد جب بیٹی یونیورسٹی جائے گی, اس کا دل کہے گا میں دوپٹہ اتار دوں, باپ کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہاں آپ کی ولایت نہیں ہے. وہاں ساری ولایت وہاں کی حکومت کی ہے, نظام طاغوت کی ہے. وہاں شادی شدہ عورت یہ بولے نا کہ مجھے کسی اور سے جا کے شادی کرنی, شوہر کچھ بھی نہیں کر سکتا. سوسائٹی تو ویسے ہی اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ یہ چھوڑ دو, تو پریشان کیوں ہو رہا ہے. وہاں بیٹیاں چلی جائیں, وہاں خدا نہ خواستہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کو گرل فرینڈ بنا کے گھر میں لے کر آ جائے نا, باپ منع نہیں کر سکتا اسے کہ تو میرے گھر میں کیوں یہ گناہ کر رہا ہے, کیوں زنا کر رہا ہے, کچھ نہیں. وہاں شراب لے کر گھر میں آ جا, منع نہیں کر سکتے, اور منع کرو گے ایک ٹیلی فون جائے گا پولیس کو, پولیس بولے گی تو گھر سے نکل جا. ایک شوہر کا واقعہ سنا رہا ہوں, کہ مولانا میں نے بیوی کو بولا پاکستان آ جاؤ, میری ماں اکیلی ہے, نمازی تہجد گزار بیوی. اس نے کہا میں نہیں جاتی, کیونکہ تصور ہی نہیں ہے نا شوہر کی ولایت کا. اگر شوہر بولے چلنا ہے تو بیوی کو ماننا پڑے نا, کیونکہ اس کی ولایت میں گھر کا نظام کیسے چلے گا. 2 حاکم, اللہ کائنات, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر کائنات میں 2 خدا بھی ہوں فساد ہو جائے گا. ایک گھر میں 2 حاکم بھی ہوں کیا ہو جائے گا, فساد ہو جائے گا. کہ بولا نا بیوی نے نہیں مانا, میں نے تھوڑا گھر میں جھگڑا ہو گیا, تو میں نے کہا نہیں چلو گی, میں بچوں کو لے کر جاؤں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا. کہتی اس نے پولیس میں رپورٹ کر دی, یہ میرے ساتھ سختی سے برتاؤ کر رہا ہے اور میرے ساتھ زبردستی بھی کرتا ہے. وہ کہتا ہے مولانا اس دن سے 6 مہینے ہو گئے, پولیس نے کہا 20 مائل یعنی 40 کلومیٹر تقریباً تو اپنی بیوی کے گھر کے قریب نہیں جا سکتا. ایک باپ کا واقعہ کہ بیٹی کسی کے ساتھ چلی گئی اور بیٹی سے ملنا چاہتا, تو اس نے پولیس کو فون کر دیا, کہا جس شہر میں تمہاری بیٹی رہتی ہے نا اس شہر میں تو نہیں جا سکتا. یہ مسائل جنم لیتے ہیں. کم از کم آپ کے معاشروں کی خوبی یہ ہے کہ آپ کے بچوں پر آپ کی ولایت ہے نا, تھوڑے کان بھی پکڑ لیتے ہو بچوں کو, تھوڑی سختی بھی کر لیتے ہو. یہ تو ہماری کوتاہی ہے کہ اس سسٹم میں بھی رہتے ہوئے اگر کوئی بچہ مومن نہ بن سکے.